اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے تم پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی بات کے اوپر پایا ہے اور ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ تو کیا شیطان بلاتا رہا ہو ان کو بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف؟ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل احترام دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، سورہ لقمان کی 21 نمبر آیت بما ترجمہ آپ بھائیوں نے سنی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا یہ سلسلہ وار سبق چلا رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایک جن کو مخاطب کیا گیا تھا ایک بات ان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے انسانوں کو، لوگوں کو، کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تم نے اس کی پیروی کرنی۔ جواب شرط یہ ہے، جواب یہ آتا ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے تو ہم ان کی پیروی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے انسان اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو اس میں اپنے جو آباء و اجداد، وڈیرے بڑے لوگ، سیانے لوگ، اونچے لوگ، جتنی بھی یہ بات ہے نا ان کی نفی کی گئی ہے، نفی کرنی ہے۔ کیوں؟ ایک طرف اللہ کی بات ہے، ایک طرف سیانے کی بات ہے، ایک طرف اللہ کی بات، ایک طرف بڑے کی بات۔ تو اب امیجن کرنا ہے کہ ہم نے اہمیت کس کو دینی ہے۔ آؤ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے ان کے لیے پیروی کرو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ قرآن پاک کے دوسرے مقام کے اوپر غور کریں، مثلا سورۃ انبیاء ہے، سورۃ زخرف ہے، سورۃ قاف ہے۔ ان صورتوں کے اندر بھی جو آیات اللہ پاک نے نازل کی ہیں ان کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جب حق بات کی دلیل ان کے سامنے آ گئی اور حق کے مقابلے میں ان کے پاس جب جواب کوئی نہ بنا تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی کو جادو ہو گیا ہے، یہ تو پاگل ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا۔ اچھا، جب حق کا مقابلہ نہیں کر سکے پھر اس طرح کی باتیں انہوں نے کی کہ لو جی یہ آدمی تو غریب ہے، اس کا خاندان کمزور ہے، اس کے ساتھ ملنے والے کمزور ہیں، اگر اللہ پاک کو منظور تھا اور جو حق بات کہتا ہے تو پھر یہ ہمیں عطا ہوتی، یہ فضیلت، یہ شرف اللہ ہمارے اوپر وہی نازل کرتا۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ یہاں تو اتنی بات کہہ دی نا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا، لیکن دوسرے مقامات کے اوپر بہت سے ان لوگوں نے جواب دیے ہیں اور جس طرح ہم جواب دے دیتے ہیں۔ آؤ ذرا غور کرو۔ جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جائے، پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان پیش کیا جائے، آج بھی لوگ بات کرتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے قرآن کی بات، سنت کی بات ہے، لیکن ہم اپنے امام کے مقلد ہیں۔ ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے قرآن و سنت کی بات،
لیکن برادری میں ناک رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ ہے مجھے بھی قرآن و سنت کی بات، لیکن خوشی کا موقع ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن ہوں غمی کا موقع چپ ہی بہتر ہے، بولو ہی نہ، پتا سارا لیکن چپ کر جو، ہوں دسن کا ویلا ہی نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، کہاں جائیں؟ کون سا موڑ آئے گا؟ وہ کون سا وقت آئے گا کہ جس وقت میں ہم قرآن اور سنت کی باتوں کے اوپر عمل کریں گے؟ اور اگر کوئی بڑی دلیری کے ساتھ بات کرنے کی کوشش بھی کر لے نا کہ جی میں بڑا روب والا آدمی ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، بڑا روب و دبدبے والا ہوں، چلو میں بات کر سکتا ہوں، اس نے بات کہہ دی، آگے سے بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا کا جواب آتا ہے۔ جی ساڈے وڈے بھی ادھر ہی کرتے گئے، ساڈے وڈے بھی اس طرح ہی کرتے گئے نے، تو لہٰذا اسی بھی۔ اچھا ساڈے وڈے کو غلط کر گئے نے، کو غلط دسیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگر شیطان ان کو بھڑکتے ہوئے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو تو کیا تم بھی اسی عذاب کی طرف چلے جاؤ گے؟ کچھ سوچو، کو غور کرو، فکر کرو۔ اگر یہی بات کرنی ہے، اگر یہی بات کرنی ہے تو ذرا اتنا سوچو کہ انہوں نے تو ہمارے جیسے اتنے پاؤں بھی نہیں پھیلائے ہوئے تھے کاروبار کے لیے، بس ان کا توکل اللہ کے اوپر تھا، ہم کتنا بھاگ دوڑ رہے ہیں۔ ان کو تو اتنی سہولتیں بھی میسر نہیں تھیں جو ہمیں ہیں۔ یہ بھی چھوڑ دو پھر، اگر اپنے آباء و اجداد کی بات کو ہی ماننا ہے، سہولتیں چھوڑو۔ اس وقت یہ لائٹ نہیں ہوتی تھی، وہ اندھیرے میں گزارا کرتے تھے، اندھیرے میں گزارا کرو۔ اسی لائٹ کی بنیاد پہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی ضرورت بنی ہے، جب سے اس سے پہلے جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان کے مقدر کے اندر بھی یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں نہیں تھیں۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگر شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بلاتا رہا ہو تو کیا تم بھی جہنم کے اندر جاؤ گے؟ تو قرآن کا مقصود یہ ہے کہ جو سمجھ جائے قرآن کو، پھر اس کو اپنے پیچھے والے جو ہے نا ان کی بات نہیں کرنی چاہیے، پھر یہ ہو قرآن پیغمبر علیہ السلام کا فرمان۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی بات نہیں آتی کہ جب بندہ کسی کو سمجھائے نا کہ بھائی جی یہ بات مان لو، اچھا جی تسی جو آگے جی وڈے تے تواڈے تو جڑا وہ وڈا ہے وہ بھی تو اس طرح ہی کرن دیا وا، کیوں جی ایسے بات ہوتی ہے نا؟ تسی سمجھاؤ دے جی پہلو وڈے جڑا میرے تو وڈا انہوں تو سمجھا لو، بھئی بات یہ نہیں ہونی چاہیے، میری یا تیری بات نہیں، اس کی بات نہیں، بات یہ ہونی چاہیے کہ قرآن و سنت کی بات آ گئی بس میں ماننے کے لیے تیار ہوں، بے شک کوئی بڑا ہو چھوٹا، ہم نے کون سا ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کلمہ تو محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کا کلمہ پڑھا ہے تو حق یہ بنتا ہے کہ ہم ان کی بات، ہم یہاں پر آ کے بھی نا کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں، جی دیکھو جی وہ فلاں عالم جو ہے، وہ فلاں مولوی جو ہے، وہ بھی تو کون سا ایسے کرتا ہے، تو اگر ہم بھی نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ یا فلاں بزرگ ہے، فلاں بڑا ہے، اس کے پاس بھی نالج ہے، وہ نہیں کرتا، آپ ہمیں سمجھانے کے لیے آگے نہیں۔ خدا را اللہ کے لیے ہم ان باتوں کو چھوڑ دیں، جب بھی قرآن و سنت کی بات آئے اس کو تہہ دل سے، دل کے ساتھ لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی، موقع دیا، یا اللہ میں ایک گناہ گار